الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ ہے. شعبان یہ عربی مہینوں کا 8واں مہینہ ہے. اس کے بعد ایک مبارک مہینہ رمضان ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. میں چاہتا ہوں کہ شعبان کے متعلق کچھ باتیں، کچھ احکام، کچھ مسائل آپ کے گوشے گزار کروں. ماہ شعبان میں لوگوں نے طرح طرح کی بدعات اور گمراہیاں ایجاد کر لی ہیں. جن گمراہیوں کا، جن بدعات کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے ماہ شعبان میں روزوں کی کیا فضیلت ہے، اس تعلق سے آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد جو لوگوں نے بدعات ایجاد کی ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس کی حقیقت دلیلوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سچ بولنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماہ شعبان کی فضیلت میں صرف ایک ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماہ شعبان کی فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ شعبان میں رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہر اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. وہ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام 30 دن میں اکثر دن روزے میں گزارتے تھے. فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. آگے فرماتے ہیں کہ گویا کہ اکثر و بیشتر پورا شعبان ہی روزہ رکھ لیتے تھے. اور ایک روایت میں ہے اِلَّا قَلِيلًا، یعنی چند ایام چھوڑ کر کے باقی سارے روزے میں گزار دیتے تھے. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے سلسلے میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان میں اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ روزہ ہی رکھ رہے ہیں صرف. پھر جب چھوڑتے تھے تو اس قدر چھوڑتے تھے پھر ہم کہتے تھے کہ اب روزہ ہی چھوڑ دیے، روزہ ہی نہیں رکھیں گے. کہنے کا مطلب یہ کہ اکثر و بیشتر دن، اکثر و بیشتر ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں میں گزارتے تھے. آگے فرماتی ہیں وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِّن شَهْرِ قَطُّ أَكْثَرَ مِن صِيَامِهِ. وہ کہتی ہیں کہ میں نے شعبان سے زیادہ روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے نہیں پایا رمضان کے علاوہ، چونکہ رمضان میں تو مکمل رکھنا ہے. من شعبان كان يصوم شعبان كله، آپ پورے شعبان پر کا تقریباً روزہ رکھ لیتے تھے. كان يصوم شعبان الا قليلا، چند ایام بچ جاتے تھے جن کا آپ روزہ نہیں رکھتے تھے. اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے لگاتار 2 مہینوں کا روزہ رکھا ہو سوائے شعبان اور رمضان کی. یعنی شعبان کا اکثر حصہ روزوں میں گزارتے اور رمضان کا مکمل روزوں میں گزارتے. یہ چند ایسی صحیح احادیث جو بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں. البتہ ایک روایت ایسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب 15 شعبان گزر جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو. اور یہ روایت بھی صحیح ہے، بعض محدثین نے کلام ضرور کیا ہے لیکن روایت درست ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو. دراصل اس میں مصلحت یہ ہے، منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد اگر آپ نفلی روزوں کا اہتمام کریں گے تو کمزوری آپ کو محسوس ہونے لگے گی. پھر وہ جو رمضان کے فرض روزے ہیں ان میں آپ کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا احتیاط یہ ہے، درست یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھ کر کے بلکہ اپنی چستی پھرتی کو درست کریں، مضبوطی کے ساتھ تیار ہو جائے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے. ہاں البتہ اس روایت سے 4 قسم کے لوگ مستثنا ہیں. 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس روایت کے صحیح ہونے کے باوجود بھی 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلے وہ لوگ جو برابر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اگر کوئی رکھتا ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ وہ 15 شعبان کے بعد بھی آئے تو بھی رکھ سکتا ہے. ایک. دوسرا، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے کہ چونکہ آپ زیادہ تر ایام روزوں میں گزارتے تھے اس لیے ہم بھی ان کی اتباع میں گزاریں گے. لیکن اس چیز کا خیال ہونا چاہیے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان روزوں کی وجہ سے ہمارے رمضان کے روزے متاثر ہو جائیں، وہاں ہم کہیں کمزور نہ ہو جائے، کمزوری لاحق نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے۔ اگر ایسا خدشہ ہے تو پھر نہیں رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزے نفلی رکھتے جا رہا ہے اور اس کے بعد رمضان کے شعبان کی 15 شعبان کے بعد بھی انہی روزوں کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، جو پہلے رکھا ہے وہ بعد میں بھی ملا سکتا ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ، چوتھے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں، خاص طور سے وہ خواتین جن کے روزے چھوٹ جاتے تھے، چھوٹ گئے ہوں رمضان میں، وہ اپنے روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں کر سکتی ہیں۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع الا فی شعبان، میرے اوپر رمضان کے روزے رہ جاتے تھے تو میں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں استطاعت نہیں رکھتی تھی روزہ رکھنے کی، یعنی میں ان روزوں کو شعبان کے مہینے میں پورا کرتی تھی، پورے 1 سال کے بعد، تقریباً 11 مہینے کے بعد اپنے روزوں کو پورا کرتی تھی۔ تو خواتین کے وہ روزے جو چھٹے ہوئے ہوں وہ شعبان کے مہینے میں رکھا جا سکتا ہے۔ ابھی جلدی ایک مسئلہ آیا اور ایک خاتون نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن ہمارے گھر والے روزہ توڑوا دیے کہ شعبان میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو ہم نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ حدیث ہے کہ شعبان کے مہینے میں کوئی روزہ درست نہیں ہوگا۔ حالانکہ حدیث ایسی نہیں ہے، وہ حدیث دراصل یہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ رمضان کے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ اس کی کئی ساری حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان اور شعبان میں تفریق کرنے کے لیے، رمضان اور شعبان میں فرق کرنے کے لیے کہ اصل روزہ رمضان کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوچے انسان کہ یہی شک میں روزہ نہ رکھ لے، شک میں روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اس کو یوم شک کا روزہ کہا جاتا ہے کہ کہیں آج سے نہیں رمضان شروع ہو رہا ہو، دنیا رمضان کل سے منا رہی، مثال کے طور پہ ایک آدمی شک میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے آج ہی سے کہیں نہ رمضان شروع ہو رہا ہو، اس لیے میں آج سے ہی رکھنا شروع کروں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جب پوری امت رکھے گی، سارے لوگ رکھیں گے، تب آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ لہذا رمضان کے مہینوں میں، بلکہ آخری دن، شعبان کے آخری دن بھی اگر روزے چھٹے ہوئے ہیں خواتین کی تو اپنے روزوں کو پورا کر سکتی ہیں، کوئی مذائقہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے نصف شعبان کا روزہ، یعنی 15ویں شعبان کا خصوصی روزہ، کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے کہ خصوصی 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جائے؟ تو آپ یہ جان لیں کہ خصوصی 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیثیں پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری پورے مہینے میں رکھنے کی حدیثیں ہیں، اکثر و بیشتر ایام کے رکھنے کی ہیں، لیکن خصوصی 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے۔ جی اب آپ کہیں گے مولوی صاحب روزہ بھی نہیں رکھنے دیتے، ہر جگہ بدعت کہتے بس۔ میرے بھائیوں، ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ نے نہیں کیا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ کتنا بھی نیکی کا عمل ہو۔ بدعت تو خیر ہی سمجھ کر کیا جاتا ہے نا۔ یاد رکھیں، بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جائے جو ثواب کی نیت سے، دین کا حصہ سمجھ کر، نیکی کی امید میں، عبادت سمجھ کر کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ اب 15ویں شعبان کے لیے کوئی خصوصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تو کیوں رکھیں گے؟ البتہ اگر کوئی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، مہینے میں 3 روزے، 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15، اگر یہ 3 روزے ہر مہینے کوئی شخص رکھتا ہے تو ایام 20 کے روزہ رکھ لے،
کوئی حرج کی بات نہیں اس میں، ہم بدعت نہیں کہیں گے اس کو، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، اسی طرح ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے پیر جمعرات کو، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جو چیزیں ثابت ہیں، افسوس تو اسی بات کا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں ہمارے لوگ وہ نہیں کرتے، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان کو بڑا خیر کا کام سمجھ کر، بڑی نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، اور اتنی بڑی نیکی سمجھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہی موجود نہ ہو، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی نے اس کو نیکی نہیں سمجھا، صحابہ نے اس کو نیکی نہیں سمجھا، اب آج کے لوگ بڑی نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اس کو۔ لہذا 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ اگر کوئی ملا کر کے رکھتا ہے یا 15ویں شعبان کی خصوصی نیت نہیں کرتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، پہلے اور بعد کے روزوں کو ملا کر کے۔ اسی طرح نصف شعبان کو، 15ویں شعبان کو قیام کرنا، راتوں میں قیام کرنا، الگ الگ فضیلتیں اس کی بیان کی جاتی ہیں۔ 15ویں شعبان کے رات کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری فضیلتیں لیلۃ القدر کی فضیلتیں، جو انشاءاللہ رمضان کے آخری عشرے میں آئے گا، اس رات کی فضیلتوں کو کہاں فٹ کر دیا؟ 15ویں شعبان کی رات میں فٹ کر دیا۔ اور ایک موضوع حدیث کا سہارا لیتے ہیں، جو حدیث گڑی ہوئی ہے، اپنی من گھڑت بنائی ہوئی حدیث کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک حدیث ہے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس میں تم قیام کرو، اور جب دن ہو تو دن میں روزہ رکھو۔ اسی حدیث کو دراصل ہمارے لوگوں نے دلیل بنایا ہوا ہے اسی حدیث کو، اور یہ حدیث موضوع ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ احادیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، اسی طرح ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، کسی بھی صحیح حدیث میں، کسی بھی بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ لہذا یہ جو راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، الفیہ کی نماز 1000 رکعت، اور وہ پھر 100 رکعت، کوئی 12 رکعت، کوئی 14 رکعت، عجیب عجیب قسم کی بدعات اور قیام لوگ کرتے ہیں راتوں کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ دور نبوی میں نہیں، قرون ثلاثہ تک اس کی دلیل نہیں ملتی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے، 3 صدی 300 سال تک اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، اس کے بعد یہ گڑھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں، عثمان سے ثابت نہیں، عمر فاروق سے ثابت نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں، حتیٰ کہ پورے تمام صحابہ کرام سے ثابت نہیں، یہاں تک کہ ائمہ تبع تابعین محدثین سے ثابت نہیں، جن چیزوں کو ان لوگوں نے ایجاد کر لیا۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا، ایک سوال ہے، اگر یہ اتنی بڑی نیکی ہوتی تو کیا ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس نیکی سے اللہ کے نبی محروم ہو گئے؟ نعوذ باللہ، انہوں نے نہیں کیا، اس کو محروم ہو گئے۔ بہت بڑا الزام ہے گویا کہ بہت بڑی تہمت ہے یہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی عبادت سے محروم ہو گئے، کیے ہی نہیں، صحابہ محروم ہو گئے، کیے ہی نہیں۔ اور ایک بہت بڑا الزام یہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے بتلایا ہی نہیں ہم کو، رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا۔ کیا ہم یہ مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں جس طرح اللہ کا حکم ہوا اسی حکم کے مطابق رب کے حکم کی تعمیل میں ایک ایک چیز کو ہم تک پہنچا دیا ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ زیادتی کی نہ کمی کی۔ اسی طرح اجتماعی ذکر کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، اللہ اللہ کرنا، ذکر کرنا،
کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں میرے بھائیوں. یاد رکھیں ذکر و اذکار اجتماعی کرنا ثابت ہی نہیں ہے. بڑی معروف حدیث ہے, بڑی مشہور روایت ہے, آپ لوگوں نے 12 خطبوں میں سنا ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا, پتہ چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں دیکھا گیا. عبداللہ بن مسعود وہاں تشریف لگے, پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تحمید, تحلیل, تسبیح, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. اور طریقہ کیا تھا؟ لوگوں نے کنکڑ جمع کیا ہوا تھا, کنکڑ چھوٹا چھوٹا پتھر جمع کیا ہوا تھا. 100 مرتبہ کہتے تھے تو ایک ایک گٹی ادھر رکھتے تھے, پھر 100 مرتبہ کہہ کر کے ادھر گٹی رکھتے تھے. اس طرح سے لوگ ذکر و اذکار کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, یعنی اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے. اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں, یعنی کوئی شبہ نہیں کہ وہ اللہ ہی کا ذکر کر رہے تھے. لیکن میرے بھائیوں طریقہ غلط تھا, ان کا نبوی طریقہ نہیں تھا. عبداللہ بن مسعود غصہ ہو گئے اور غصے میں آ کر کے کہا ابھی تک صحابہ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, یعنی ابھی تمہارے درمیان اللہ کے نبی کے صحابہ موجود ہیں اور تم لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر لی. اگر دیکھا جائے تو غلط کیا کر رہے تھے؟ تکبیر ہی تو کہہ رہے تھے, تسبیح ہی تو بیان کر رہے تھے. لیکن میرے بھائیوں نبوی طریقے پر نہیں تھا. وہ چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تھی کہ جمع کر کے لوگوں کو اللہ کا ذکر کیا جائے, یہ چیز ثابت نہیں تھی. صحابہ نے ایسا نہیں کیا تھا, اس لیے فوراً غصہ ہوئے اور کہا تم لوگوں کو ثواب نہیں عذاب دیا جائے گا, تم لوگ بدعتیں ایجاد کر رہے ہو. اور بعض روایات میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود اتنے سخت تھے اس مسئلے میں کہ لوگوں کو بھیج کر کے اور دن, اس کے اگلے دن, اس کے اور دنوں کے بعد لوگوں کو بھیج کر کے پتہ کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر وہ لوگ جمع ہو گئے ہوں. اتنے سخت تھے. اجتماعی ذکر کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اسی طرح اجتماعی دعا, اجتماعی قرآن خوانی, یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی. لہذا میرے بھائیوں وہ چیزیں کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. شریعت کے یا قبولیت اعمال کے لیے 2 شرطیں ہیں. عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو, اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل اللہ کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھپا لگا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں آپ لاکھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ عمل قابل قبول نہیں. آپ اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو کتنا بھی سنت کا نام لیتے جائیں, نبی کی محبت میں گنگاتے جائیں, وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. ہمارے لوگوں کے حالات ہندوستان میں موجود کچھ لوگوں کی طرح ہیں. ہندوستان میں جنہیں ہم اندھ بھکت کہتے ہیں, انہی لوگوں کی طرح ہے. راشٹر کے نام پر, دیش کے نام پر لوگوں کو ستانا, پریشان کرنا, لوگوں کو گمراہ کرنا, لوگوں کو تکلیفیں دینا. جس طرح یہاں کرتے ہیں اسی طرح ہمارے کچھ لوگ نبی کا نام لے کر کے بھی جاتے ہیں. حیرت تو یہ ہے کہ جس نبی نے یہ کہہ دیا ہو کہ کوئی بھی ایسا عمل قابل قبول نہیں جو میری سنت کے خلاف ہے, جس پر میرا حکم نہیں ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں, جس کا حکم میں نے نہیں دیا, تو وہ عمل قابل قبول نہیں. اسی نبی کا نام لے کر کے بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں. اسی طرح نصف شعبان کی رات قبروں کی زیارت کرنا, لوگ قبروں کی زیارت کرتے ہیں. اس میں بھی ایک موضوع حدیث کا سہارا لیا گیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بغل میں نہیں پایا بستر پہ, تو میں نے ان کی تلاش میں نکل گئی. میں نے دیکھا کہ وہ بقیع میں موجود ہے, یعنی قبرستان میں موجود ہے. اور یہ روایت بھی موضوع ہے, حدیث ضعیف ہے, گڑی ہوئی حدیث ہے.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. لہذا نصف شعبان کو رات میں قبروں کی زیارت کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. البتہ یہ یاد رکھیں کہ قبروں کی زیارت کرنا عام ہے، اس کے لیے کوئی دن کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ کبھی بھی زیارت کر سکتے ہیں. اسی طرح آتش بازی کرنا اور جھنڈے پھہرانا، چلانا، راتوں کو گشت کرنا، لوگوں کو سونے نہیں دینا، پریشان کرنا، کہاں کا اسلام ہے میرے بھائیوں؟ یہ کون سا اسلام آپ نے بنا لیا ہے؟ دوسروں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا اور نعرے لگانا، چلانا، یہ سب کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ سب آتش بازی، یہ سب کرنا سارے کے سارے کام فضول خرچی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں میرے بھائیوں. اور یہ پروگرام منعقد کرنا، ان پروگراموں میں، ان جلسوں میں جو یہ پیٹ پوجا کرنے والے ملاؤں نے، علماء نے ان لوگوں کو جو ثابت کر دیا ہے، اور یہ جو پروگرامز کرتے ہیں، ان پروگرامز میں اتنے روپے، اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں امت کے. اگر ان پیسوں کو صحیح جگہ لگائے ہوتے، رفاہی کاموں میں لگائے ہوتے، اسپتال بنا دیے ہوتے، مدارس قائم کر دیے ہوتے، مراکز قائم کر دیے ہوتے، تو مسلمانوں کا اپنا کچھ وجود ہوتا. لیکن مسلمانوں کے وجود کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کوئی رفاہی کام ہم سے نہیں ہوتا ہے. بس امت کے پیسوں کو دھڑلے سے اڑایا جا رہا ہے، پروگرام کرا جا رہا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے بتائیے؟ یہ جو رات بھر چیختے ہیں ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فجر میں کوئی نہیں رہتا. رات بھر چیختے چلاتے ہیں، سارے لوگ نعرے تکبیر چلاتے ہیں، اس کے بعد فجر میں وہی جو آپ کے چند مصلی ہوتے ہیں وہی رہتے ہیں، باقی سب غائب رہتے ہیں. نبی کے نام پر رات بھر چلاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے. جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے فجر کی نماز. اتنی بڑی فضیلت آئی ہے. کہا کہ کوئی ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جائے گا، یا کافروں جیسا عمل ہو جائے گا. کم سے کم فجر کی نماز چھوڑ کر امت کے لوگ غائب ہیں اور نبی کا نام لے کر رات بھر چلاتے ہیں، نبی کی محبت میں رات بھر چلاتے ہیں، فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں. میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس روش پر، کس راستے پر جا رہے ہیں. کیا یہ ہم کو اسلام سکھاتا ہے؟ کیا یہی صحیح اسلام ہے؟ اسی طرح اچھا، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک عقیدہ یہ ہے کہ روحوں کی آمد ہوتی ہے. نصف شعبان کی رات میں روحوں کی آمد ہوتی ہے، اور اگر اچھے پکوان نہیں پکائے تو روحیں دیواریں چاٹنے لگتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جتنا خلاف ہے قرآن و سنت سے یہ عقیدہ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں موجود ہیں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، برے لوگوں کی روحیں سجین میں موجود ہیں. قرآن مجید کے خلاف ہے یہ عقیدہ کہ روحوں کی آمد ہوتی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے، دماغ پتہ نہیں کہاں ہے ان لوگوں کا، ہمارے بھائیوں کا، اللہ ہدایت دے ان کو، کہ کہتے ہیں روحوں کی آمد ہوتی ہے. ارے بھائی، روحوں کی آمد ہو رہی ہے گھر پہ تو تم قبرستان میں کیا کریں گے؟ ارے بھائی، رات میں قبرستان کو زیارت کرنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں روحوں کی آمد ہوتی ہے. روحوں کی آمد ہوئی گھر پہ اور یہ قبرستان میں ہے، ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ ذرا سا اگر عقل دوڑا لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. کہتے ہیں نصف شعبان کی رات میں قبروں کی زیارت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے. دوسرا عقیدہ یہ کہ روحوں کی آمد ہو رہی ہے، روحوں کی آمد گھر پہ، اور یہ حضرت قبرستان میں مہمان نوازی بھی نہیں کرنا جانتے. پھر وہ پکوان کس کے لیے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. روحوں کی آمد کے سلسلے میں کہا، یا روحوں کے بارے میں کہا، ہرگز نہیں. یہ جو قول ہے، یہ جو بک رہے ہیں، ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، ان مرنے والوں کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے. نزول الہی، ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ
شعبان کی جو 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے. یہ جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین تشریف لاتا ہے. وہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاهد. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شعبان کی رات میں سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے, تمام مخلوقوں کو, تمام مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کی بخشش نہیں کرتا, ایک مشرک کی اور ایک مشاہد یعنی اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی کرنے والی کی. اور یہ روایت بھی ضعیف ہے, حدیث موضوع ہے, گڑی ہوئی حدیث ہے, کوئی بھی سند اس سے ثابت نہیں ہے. البتہ اس کے مقابلے میں ایک صحیح روایت موجود ہے. المیہ یہ ہے, افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ صحیح حدیثوں کو واللہ علم پڑھتے نہیں یا پڑھ کر انجان کر دیتے ہیں, اسے انجان بن جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے, صحیح بخاری کی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر رات, انہوں نے کیا کہا تھا, شعبان کے 15ویں شعبان کے رات میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت اللہ رب العالمین ہر رات سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے. ہر رات, سال کے 12 مہینے 12 یعنی 365 راتیں اللہ رب العالمین اس سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے, اترتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور فرماتا ہے یہاں اتر کر کے کہتا ہے, کب اترتا ہے, رات کے آخری حصے میں, رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت میں. اور فرماتا ہے, ندا لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے, جو مجھے بلائے, میں اس کی پکار کو سنوں گا, اس کی باتوں کو قبول کروں گا. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے, جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں گا. کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, میں اس کے گناہوں کو قبول کروں گا, میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا, میں اس کی بخشش کر دوں گا, میں اسے عطا کروں گا. مانگنے والا تو ہو, کون ہے جو مانگے میں اس کو دوں, کون ہے جو استغفار کرے میں اس کی استغفار کو قبول کر لوں, اس کے گناہوں کو بخش دوں, اسے عطا کروں گا. یہ اللہ رب العالمین ندا لگاتا ہے اس وقت جب ہمارے نوجوان اور ہم سب سوئے رہتے ہیں. میرے بھائیوں, اس وقت اللہ رب العالمین اترتا ہے. چند ایک لوگ جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں وہی لوگ بیدار ہوتے ہیں, وہی لوگ اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے تک آتا ہے کہ اٹھو مانگو میں عطا کروں گا. اور افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا نوجوان, ہمارے اسلاف جس وقت سو کر اٹھتے تھے ہمارا نوجوان اس وقت سوتا ہے. سمجھ رہے بات کو, ہمارے اسلاف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور جتنے نیک لوگ گزرے ہیں اللہ کے ولی, وہ عشاء کے فوری بعد سو کر کے رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتے ہیں. ہمارے نوجوان اور ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اسی ٹائم سوتے ہیں 2-3 بجے. اچھا, اس میں بھی فخریہ بیان کرتے ہیں بڑے فخر سے, ارے میں تو 2 بجے, میں 2 بجے سو جاتا ہے, یار میں 3 بجے سوتا ہوں, ارے میں پوری رات نہیں سوتا ہوں. اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کتنا بڑا تیر مار دیا. ہاں, یہ ہمارا عالم ہے ہمارے نوجوانوں کا اور ہم سب کا کہ ہم لوگ اس ٹائم پر سو جاتے ہیں جس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے, المیہ تو یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان ہمارے پوری رات جاگتے ہیں لیکن پھر بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے. تہجد چھوڑ دیجیے, ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے ہیں, جو فرض ہے وہی پڑھنے تو کافی ہے, فجر کی نماز پھر بھی نہیں پڑھتے. تو میرے بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ہر روز نازل ہوتا ہے, پکارتا ہے کہ پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا, اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو یہ 15ویں شعبان کو خصوصی اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا, پورے سال نازل ہوتا ہے. لہذا پورے سال آپ اللہ رب العالمین کی آخری پہر میں
तहज्जुद की वक्त में आप इबादतें कर सकते हैं। निस शाबान को, 15वीं शाबान को खुसूसी तौर पर इबादत करना, ये कोई दलील इसकी कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती है। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, जब कोई भी अमल करें, कितनी भी नेकी का अमल हो, तो पहले सोच लें, समझ लें, हाँ, उसकी दलील मालूम कर लें, उलमा से राब्ते कर लें कि क्या ये चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं। वरना याद रखें, आप हौज़े कौसर से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग क़यामत के दिन, जब मैं लोगों को हौज़े कौसर पिला रहा हूँगा, पानी पिलाऊँगा अपनी उम्मतियों को, कुछ हमारी उम्मत के लोग लाए जाएंगे, हाँ, उसके बाद उनको रोक दिया जाएगा। अल्लाह के नबी कहेंगे आने दीजिए, मेरी उम्मत के लोग हैं। कहा जाएगा नहीं, आपको नहीं मालूम, आपके आने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद इन लोगों ने आपके दीन में, शरीयत इस्लामिया में नई नई चीज़ें ईजाद कर ली, बिदअतें ईजाद कर ली, लिहाजा ये लोग इसके मुस्तहिक हैं नहीं हैं। अल्लाह के नबी कहेंगे सुहतन सुहतन, इनको दूर कर दिया जाए, इनको यहाँ से दूर किया जाए, हटाया जाए इनको, और फिर उन लोगों को वहाँ से वापस कर दिया जाए। मेरे भाइयों, हौज़ कौसर से महरूम हो जाएंगे वो लोग जो लोग दीन इस्लाम में बिदअतों को ईजाद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। नेकी के साथ साथ परवरदिगार हम तमाम लोगों के अमाल को सुन्नत नबवी के मुताबिक ठहराए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में रहें इस्लाम पर, ईमान पर, और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर, इस्लाम पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।